چھٹا وہ عمل جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا روزے کے بعد، وہ یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے باجماعت نماز پڑھنا، یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ 40 ڈیز، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیں۔ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، ایسا پڑھے باجماعت کی تکبیر اولیٰ بھی، پہلی تکبیر بھی نہیں جانا، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، دوری لکھ دی جاتی ہے، 2 چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے۔ وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ پہلا فرمایا جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، دوسرا فرمایا نفاق سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھے 2 فائدے ملتے، جہنم سے دور، نفاق سے دور کر دیا جاتا ہے نا۔ اور صحابہ میں یہ ہمیں عمل ملتا ہے، صحابہ میں ملتا ہے، بہت سارے صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے آتا ہے، ایسے واقعہ بتاتی کہ 40 سال، یا 40 دن کی بات ہو رہی صرف، 40 سال ایسے گزرے کہ جب اذان سے پہلے وہ موجود تھے، مطلب کبھی ایسا بھی نہیں ہوا 40 ایئرس میں کہ اذان کے بعد آئے، 40 سال کے ایسے وقفے صحابہ کی زندگیوں میں کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں تھے، تکبیر اولیٰ تو چھوٹنے کا چانس ہی نہیں، اذان سے پہلے۔ یہ 40 سال ہو گئے کہ یہ آدمی کی اذان سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا، تو 40 ایئرس تک آتے رہے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تکبیر اولیٰ میں باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ 40 دن تک انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کر لیں گا، مطلب ٹریننگ اتنی ملیں گی کہ 40 دن مطلب 200 نماز ہے، 200، بڑا سستا سودا ایک طرح، 200 نمازیں۔ لیکن اپنی مصروفیت تمام کے بعد جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ میں شامل ہو، کتنے چیزوں کا اس کو قربانی دینا ہوگی وہ سمجھ لے گا انسان، تبھی تو اتنے بڑے فضائل ہیں۔ تجارت کو جلدی ختم کر کے آنا پڑے گا، آفس کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو سمجھانا، آپ کے بچے لپٹ گئے، آپ کو نماز کو نہیں جانے دیں، تکبیر اولیٰ چلے گی، ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، جماعت یاد رکھنا پڑے گا۔ 40 دن میں ٹائم چینج ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، موسم چینج ہوتا ہے کہ نہیں، ٹائم کب چینج ہو رہا ہے، کتنا پنکچوئل، اٹینٹیو، ہر چیز کی قربانی دینا ہوگا، تب تو ہوں گی۔ پھر اس کے اندر 2 بڑی بھاری اور وزنی نمازیں بھی شامل ہیں، جو بڑی ناممکنات میں سے ہے، جس میں سے ایک عشاء کبھی کبھار پھر بھی ہو جاتی ہے، فجر جو ناممکنات میں سے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی تو پڑھنا ہے نا۔ 40 دن تک، 40 ڈیز، 200 ہو رہی ہے، لیکن سودا کیا ہے؟ 40 دن نماز پڑھو اور برات حاصل کر لو جہنم سے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے اب 40 دن پڑھ لیا نا، اب 41 دن ضرورت نہیں ہے۔ وہ احمق ہوں گا جس کو 40 دن ٹریننگ دی جا رہی ہے، تکبیر اولیٰ سے بولے 41 دن ضروری نہیں ہے، ارے اب موت تک سلسلہ رکھو اس کو جاری۔ رمضان میں ہوتا ہے کبھی کبھار، رمضان میں ایسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات اپن بھی عشاء کے لیے گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، ارے غلط جگہ تو نہیں آ گئی؟ نہیں، اپنی مسجد ہے لیکن جگہ نہیں ہے، بولے باہر پڑھو جاؤ، سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ریگولر مصلی ہے، کیونکہ مسجد بڑھ گئی تقوی والے لوگوں سے، پورے اندر ہے، مطلب مسجد تو فل ہے نا، پورے لوگ داخل ہے اس کے اندر، جو بیچارے اب کیا بولیں، ہنسنا اور رونا دونوں ایک ساتھ ہے، مطلب یہ سچویشن ہی ایسی، کیا کرے، اس کو کیا بولے، ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اور رمضان گزر رہے ماشاءاللہ، ابھی مسجد فل ہے نا۔ 27 کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن فال آ جائے گا، اور اس کے بعد جب اگر 29 یا 30 رہی تو شیئر مارکیٹ سے برا کریش ہوگا۔ وہ شیئر مارکیٹ میں تو بھی تھوڑا کریش آتا ہے، یہ کریش 100 سے میں کہتا ہوں 2 پر آ کے رکیں گا سیدھا، 100 لوگ آتے تو 2 ہو جائیں گے، اس میں اتنا خطرناک ہوگا۔ پھر مسجد انتظار کریں گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو 30 دن میرے پاس آتے رہے، اگر کسی کو مل جائے لا کر واپس چھوڑ دے میرے اندر۔ 30 دن ٹریننگ کے بعد آدمی 31 دن کیسا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ احمق انسان تھا کہ 30 دن ٹریننگ کے بعد تو 31 دن عمل تھا، تو 40 دن جو نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت، کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ نماز چھوڑے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ وہ ہوتا ہے کہ 40 دن میں تو 40 دن عمل کرنا ہے، اب تو عادی ہو گئے